بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ایک الگ نوعیت کا ایک عنوان لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ ذکر و درود کے علاوہ عملیات۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عملیات میں اور ذکر میں کیا فرق ہے؟ جب ہم ذکر بولتے ہیں تو درود بھی ہمارا اسی میں شامل ہوتا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے ذکر و درود اور عملیات، ان دونوں کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، عاملین جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے چلہ کشی کرتے ہیں، اور ان میں ہوتا ہے کچھ ایسی پابندیاں بھی وہ کرتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے پابندیاں، چاند دکھنے کا انتظار کرتے ہیں، جب چاند دکھے گا تب ہم عمل شروع کریں گے، نئے چاند میں نئی جمعرات، نوچندی جمعرات، نوچندی فلاں فلاں فلاں۔ پھر ان میں ہوتا ہے کہ حب کے کام چڑھتے چاند میں کریں گے، بغض کے کام اترتے چاند میں یہ ان کے ٹھٹر ہوتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ عاملین کے یہاں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی ساری معراج ان کی دنیا ہوتی ہے۔ چلہ کشی کر رہے ہیں، کوئی اگر غلطی سے بھی کوئی ہوا بھی ایسی گزر گئی جس سے انہیں ذرا سی بھی کوئی بھنک پڑ گئی، کوئی بھی آواز آ گئی خواہ مخواہ کی بھی، تو وہ سمجھتے ہیں ہاں ماشاءاللہ عمل کامیاب ہو رہا ہے، عمل کامیاب ہو رہا ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی معراج کیا ہوتی ہے؟ ان کی سب سے بڑی معراج یہ ہوتی ہے کہ موکل مل جائے، موکل مل گیا، بس صاحب ہم تو بہت بڑے عامل بن گئے۔ مجھے یاد آتے ہیں ایک صاحب، مجھے ایک عزیز نے اپنے کسی رشتہ دار کے متعلق بتایا کہ فلاں صاحب فلاں بزرگ کی قبر پر جا کر بسم اللہ کا عمل پڑھا ہے۔ میں نے چلو کرنے دو، جب پورا ہو جائے ہمیں بھی ملوانا۔ اب صاحب جب ان کا عمل وہ پورا ہوا تو پورا ہونے کے کچھ دن بعد میری ان سے ملاقات تھی۔ مجھ سے کہا گیا یہ ہے وہ صاحب۔ میں اچھا پورا ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا۔ کیا پایا؟ کہنے لگے دوسروں کا تو کام ہو جاتا، میرے اپنے کام نہیں ہوتے۔ میں نے کیا کیا تھا کہ جی میں نے فلاں بزرگ، ایک بزرگ ہیں اصل میں بہت مشہور، ان کی قبر پر بیٹھ کر میں نے 40 دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کیا تھا۔ اچھا نماز پڑھی تھی؟ نماز تو نہیں پڑھی۔ میں نے کہا پھر وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ خواہ وقت برباد کرنے؟ جو چیز آپ کو اللہ کے گھر میں نہیں ملتی وہ چیز آپ کو مزار پر جا کے ملے گی۔ یہ ولی اللہ، یہ اولیاء کرام، یہ جو اس مقام کو پہنچے ہیں کہ آج بھی کئی صدیاں گزر جانے کے بعد لوگ ان کی چوکھٹوں پر جا کر مراقبے کرتے ہیں اور لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، اور آج بھی ان کی قبروں سے جو کرامتیں صادر ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ میرے اور آپ کی طرح کے لفنڈر تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دن کو دن نہیں سمجھا اور رات کو رات نہیں سمجھا، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اپنے کو مٹا کر رکھ دیا۔ اب ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے نماز بھی پڑھو نہیں اور وہاں پہنچ کر جا کر وہاں چلہ کشی کرو۔ میں نے کہا کیوں وقت برباد کیا خواہ مخواہ؟ 40 دن بھی برباد کیے۔ اور تو عاملوں کے تو یہ ٹھاٹ ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انہیں کوئی لمبی چوڑی کامیابی مل جاتی تو پھر وہ مولویوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، عالم اللہ والے اہل اللہ ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتے، بس ہم ہی سب کچھ ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ عاملوں کے یہاں یہ ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل ذاکرین کے حال سنیے۔ ذاکرین اس میں چاہے وہ کچھ بھی پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، ذاکرین کی معراج کیا ہوتی ہے؟ ذاکرین کی معراج کیا ہوتی ہے؟ ذاکرین کی معراج ہوتی ہے کہ مجھے اللہ مل جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے۔ ذاکرین کی معراج یہ ہوتی ہے۔ اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوتے، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوتے۔ اس کا میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ہمارے اکابر کے یہاں تو یہ ہے کہ جب میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاتا تھا تو میں جب بھی جاتا تھا حضرت فرماتے تھے کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے،
اب میں نے سن لیا. اگلی بار جب گیا پھر وہی بات، کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے. میں نے سن لیا. اگلی بار جب گیا پھر وہی بات، کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے. اب ہر بار میں جاتا ہوں اور ہر بار مجھے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، تو میں یوں سوچ میں پڑ گیا، خدایا آخر اس جملے کے پیچھے راز کیا ہے جو مجھے ہر بار یہ جملہ سننے کو ملتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ جب میں نے اپنے قلب کو ٹٹولا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں خود ہی اس مرض کا مریض ہوں، کہ میں خود ہی یہ سمجھتا ہوں کہ الہام ہونے لگے اور بڑے بڑے کشف ہونے لگے تو یہ ہے بزرگی. اوہو، میں نے کہا یہ میرا ہی آپریشن کیا جا رہا ہے، یہ میرے ہی مرض کا علاج کیا جا رہا ہے. اور خود تھے بہت بڑے صاحب کشف، بہت بڑے صاحب کشف، لیکن کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے. تو جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کی معراج یہ ہے ہی نہیں کہ میں ہوا میں اڑنے لگا تو اب میں بزرگ بن گیا. ان کی معراج تو یہ ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہیں یا نہیں ہے. کسی عورت نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ آپ اللہ کی ولی ہیں؟ کہنے لگے ابھی نہیں پوچھو، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یقیناً پھر میں اللہ کا ولی ہوں. اور اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر میں کچھ بھی نہیں. حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ تو اللہ والے آدمی ہیں. کہنے دیکھ بھائی گواہ رہنا، آپ جو مجھے اللہ والا کہہ رہے ہو نا، آپ گواہ رہنا، آپ حشر میں بس یہی گواہی دے دینا کہ میں اللہ والا ہوں، بس یہ گواہی دے دینا حشر میں کہ میں اللہ والا ہوں. تو اللہ والوں کا تو یہ رہتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہی رہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وصال ہو رہا ہے، بیٹے نے حضرت کا سر اپنی ران پر رکھ لیا، حضرت نے نیچے اتار لیا، کہا ابا جی آپ کا آخری وقت ہے، کیا حرج ہے کہ آپ کا سر آپ کے بیٹے کے سر کی ران پر، یعنی میں آپ کا بیٹا ہوں اور میری ران پر آپ کا سر رکھا رہے، کیا حرج ہے؟ فرمایا بیٹا اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا ہے تو میرا سر اس لائق نہیں ہے کہ تمہاری ران پر رکھا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے تو پھر میں تمہاری ران پر اپنا سر رکھوں، اس کی مجھے احتیاج ہی نہیں ہے. عاملین میں اور ذاکرین میں یہ بڑا فرق ہوتا ہے. ذاکرین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، درود شریف پڑھنے والوں کو کہتا ہوں، مجھے دیکھنے والوں کو کہتا ہوں، آپ ہرگز اس چکر میں نہ آئیں. بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اتنے دن ہو گئے پڑھتے ہوئے، ابھی تک تو کوئی مشاہدہ ہوا ہی نہیں، کوئی مشاہدہ ہوا نہیں. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، اس سے بڑا مشاہدہ اور کیا چاہیے آپ کو اللہ کے فضل سے درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے. دراصل ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے یہ. ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام اس کو دیکھ لیں گے کہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، وہ وہیں سے آواز لگائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک امتی جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فکر فرمائیں گے اور اللہ پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اللہ رب العزت کے حضور اس کی سفارش کریں گے، اس کے اعمال کو دوبارہ تولنے کی اجازت ملے گی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک پرچہ نکال کر اس پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ پلڑا جھک جائے گا. اب وہ شخص کہے گا کون ہے محبوب، چاند اور سورج کی سے زیادہ چمکنے والا چہرہ رکھنے والے، اتنے کریم الطبع میرے محسن، آپ کون ہیں؟ کہ میں ہی تیرا رسول ہوں جو تیری طرف بھیجا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ میں نے اپنے الفاظ میں سنا ہے. تو اس پرچے میں کیا لکھا ہوا ہوگا جس سے وہ پلڑا جھک جائے گا؟ اس میں درود شریف لکھی ہوئی ہوگی، اس میں درود شریف لکھی ہوگی. اور اس میں یہ نہیں لکھا حدیث میں کہ وہاں وہ درود شریف 1 لاکھ لکھی ہوگی یا 2 لاکھ یا 50 لاکھ، نہ، درود شریف لکھی ہوگی. مطلب
ایک آدھ بار لکھی ہوگی. اگر ایک آدھ بار درود شریف پڑھنے کا یہ صلہ ہے یا پھر اس نے جتنی پڑھی ہوگی وہ اس میں لکھی ہوگی، تو اگر درود شریف اس نے مختصر سا پڑھا ہو اور اس کو یہ صلہ مل رہا ہو، تو لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھنے والوں، آپ کیوں اس چکر میں پڑ گئے کہ میں جب ہواؤں میں اڑوں گا، میں جب پانی پر میرا مصلی تیرے گا، جب میری ہر دعا قبول ہونے لگے گی، جب مجھے الہام ہونے لگے گا، جب میرا فلانا والا مسئلہ حل ہو جائے گا، تب میں سمجھوں گا کہ میری درود شریف میں تاثیر آ گئی. نہ میرے دوست، اپنے آخرت کے اجر کو ضائع نہ کرنا. خدا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے خدا کے واسطے، اپنے آخرت، میں بس سمجھیے میری آنکھیں نہیں رو رہی ہیں لیکن میرا دل رو رہا ہے اس بات کو کہتے ہوئے. میں سمجھیے میں مچلتے ہوئے دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا را اپنی ان چھوٹی سوچوں کی وجہ سے اپنی آخرت کے عظیم الشان اجر کو ضائع نہ کرنا. میرے جذبات کو سمجھو جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. خدا کے لیے آخرت کے اجر کو ضائع نہ کرنا. چھوٹی چھوٹی سی سوچ پیدا کر کے، میں تو چاہتا تھا ہواؤں میں اڑوں، میں تو اڑا ہی نہیں، میں تو 1 سال سے پڑھ رہا ہوں. میں تو چاہتا تھا میرا مصلی پانی میں تیرے، میں تو 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، میرا تو مصلی نہیں تیرا. میں تو چاہتا تھا مجھے کشف ہونے لگے، میرا تو نہیں ہو رہا ہے مجھے کشف، مجھے تو اتنا درود شریف میں پڑھتا ہوں. نہیں میرے دوست، اگر آپ کو یہ ساری کیفیتیں نہیں مل رہی ہیں تو درود شریف سے رشتہ چھوٹ نہ جائے، چھوٹنا چھوڑیے، درود شریف سے رشتہ ہلکا بھی نہ ہو جائے، درود شریف سے رشتہ ہلکا بھی نہ ہو جائے. مضبوط، یہ جنت کی کنجی ہے میرے بھائی، یہ جنت کی چابی ہے. ہائے میرے اللہ، میں کیسے کہوں، یہ جنت کی کنجی ہے، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا، درود شریف کو نہ چھوڑنا. حدیث میں ہے، اس حدیث کو رٹ لو اور اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کرو کہ جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یہ حدیث کا مفہوم ہے، جو درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اس لیے درود شریف کو تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو سنو، میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں. 2002 میں مجھے 2 میں یا 3 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ نعمت ملی. الحمدللہ میں اس سے پہلے بھی تقریباً، میرا ایک اندازہ ہے، میرا گمان ہے کہ شاید 14 سال کی میری عمر رہی ہوگی، کم و بیش 2-4 تھوڑا بہت آگے پیچھے، تقریباً 14 سال کی میری عمر رہی ہوگی. الحمدللہ میں اس وقت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اللہ کا فضل ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں یسرنا القرآن پڑھتا تھا تو مجھے درود شریف، درود ابراہیم اس میں تھی، بڑی مشکل سے یاد ہوئی تھی اس ٹائم میں. مطلب کئی دن لگ گئے تھے، میری لاپرواہی تھی، مجھے کھیل کود کا شوق تھا تو میں یاد ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے کئی دن لگے. تو مجھے درود ابراہیم یاد کر کے سنانے میں کئی دن لگے. تو وہ تو بچپن گزرا. پھر میں جب 14 سال کی عمر کو پہنچا، پھر اللہ کے فضل سے میں نے ایک درود شریف شروع کیا. پھر مجھے 2002-3 کے آس پاس میں یہ 500 مرتبہ کا تحفہ ملا. اور اللہ کا فضل ہے اس دن سے آج تک میری کوئی ناغہ نہیں ہے الحمدللہ. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو اپنی ناغائیں نہیں سنوانا چاہ رہا، میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو دھیان دو. میں اس دن سے آج تک پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھ سے پڑھوا رہا ہے، لیکن یقین جانیے میں ہواؤں میں نہیں اڑتا، میرا مصلی پانی میں نہیں تیرتا میرے بھائی، مجھے کوئی کشف وشف نہیں ہوتا. میرا اللہ میری دعاؤں کے سلسلے میں مجھے مایوس نہیں کرتا، لیکن میں اپنے آپ کو مستجاب الدعوات ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں کہ صاحب میں بڑا مستجاب الدعوات ہوں، ایسا میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں اس بات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی 11 دن ہو گئے درود شریف پڑھتے ہوئے، ابھی تو فلاں والا کام ہوا نہیں. میں کہتا ہوں یار میں 14 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی فضل سے. آج تک کی بات ہے، میں کبھی بھی ہواؤں میں نہیں اڑا، خوابوں میں اڑا ہوں، سچ میں نہیں اڑا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا مصلی، ہم رائے پور میں پڑھتے تھے، وہ دریا میں پل نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات ایسے سفر بھی کرنے ہوئے کہ دریا میں پانی میں سے گزر کے جانا، تو میرا مصلی کبھی نہیں تیرتا تو رائے پور میں تیرا کرتا، نہیں تیرا نا. آپ کون سی کرامتیں دیکھ کر درود شریف پڑھو گے؟ کرامتوں کو سائڈ پھینک دو، کرامت کوئی چیز نہیں ہوتی.
بلکہ مشائخ صوفیہ تو یوں فرماتے ہیں جب کرامتیں کھلنے لگتی ہیں تو روحانی ترقیاں رک جاتی ہیں. اس لیے کرامتوں کے پیچھے مت پڑو، اپنے کام کو مضبوطی سے تھامو. میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں تو صاحب مجھے پڑھنا ہی ہے. میں 5000 پڑھتا ہوں تو صاحب مجھے پڑھنا ہی ہے. میں 2 لاکھ پڑھتا ہوں صاحب مجھے پڑھنا ہی ہے. سمجھے میری بات کو؟ کوئی کرامت پوری زندگی بھی ظاہر نہ ہو، بالکل بھی مت ہو. اللہ کا شکر ہے آج آپ میری کلپ کو سن کر خدا رہا آج اپنی نیت کو درست کرو. آج سے میری کلپ کو سنتے رہو، اللہ سے معاملہ کر لو. ابھی فوراً کر لو، پھر پتہ نہیں زندگی رہے گی یا موت آ جائے گی، کچھ نہیں پتا. فوراً ابھی کہو اللہ سے، اللہ اب تک اگر ہم دنیاوی کسی غرض سے پڑھ رہے تھے، ہم توبہ کرتے ہیں. اب سے بس اللہ تیرے لیے پڑھیں گے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھیں گے. دنیاوی غرضیں سیکنڈ نمبر پر پھینک دو، انہیں سائڈ میں پھینکو، دوسرے نمبر کے لیے چھوڑ دو ان کو. اور ابھی کہو اللہ سے، اللہ اگر کہیں کھوٹ تھا تو معافی چاہتے ہیں، بس اللہ اب سے تیرے لیے اور تیرے حبیب علیہ السلام کے لیے ہم درود و سلام پڑھیں گے. نیت رہی انشاءاللہ، وعدہ رہا، آج سے اللہ کے لیے پڑھیں گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھیں گے. اور اللہ اور رسول علیہ السلام جب خوش ہو جائیں گے تو ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں تو درود شریف سے رشتہ ہلکا نہیں ہونا چاہیے. جب موت کی آخری سانس ہو. میں ایک بات سنا کر ختم کروں. میں نے کہیں ایک واقعہ پڑھا تھا، یاد نہیں آ رہا کہاں پڑھا تھا. ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا اور اس کا چہرہ ایک دم خراب ہو گیا، سیاہ پڑ گیا، ایسا ویسا ویسا ویسا. اب وہ آدمی درود شریف پڑھتا تھا. کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جب اس کو اور بھی کچھ ہو رہا ہوگا تو آئینہ لے کے تو وہ بیٹھا نہیں تھا، کچھ اور بھی تکلیف ہوگی اس کو. اب اس نے یوں صدا لگائی کہ یا اللہ میں تو درود و سلام بھیجنے والا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا آدمی. کہتے ہیں کہ فوراً آسمان سے گویا کہ نور نازل ہوا اور اس کا چہرہ روشن 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 ہوتا چلا گیا. میرے دوستو، یہ واقعہ ایک، میں سمجھتا ہوں درود شریف کی جو افادیات ہیں، درود شریف کے جو فائدے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ واقعہ اس معنی کر تو ہم مانتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اس معنی کا تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن چہرے کا سیاہ ہونا یا سفید ہونا، آپ کا چہرہ بڑا اور نورانی ہو گیا درود شریف پڑھ کر، یہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں. آپ کا چہرہ نورانی ہوا نہیں ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری منزل ہی نہیں ہے. ہماری منزل تو یہ ہے اللہ ہمیں ملا. یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ بخشے ان کو، ان کے صاحبزادہ محترم حضرت مولانا کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے اجازت و خلافت بھی حاصل ہے. تو ان کے والد حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے سنا ہے ان کے وابستگان سے سنا ہے، جب کوئی مہمان آتا تھا اور اس ٹائپ کا آدمی ہوتا تھا، مطلب اللہ والا آدمی ہوتا تھا، اس سے کہتے تھے اللہ ہے آپ کے پاس، اللہ ہے تو ہمیں دو، اور نہیں ہے تو ہم سے لو. ایسے بناؤ اپنے آپ کو. کہاں ہواؤں میں اڑنے کے پیچھے لگ گئے کہ میں بھی ہواؤں میں اڑوں، مجھے بھی کشف ہونے لگے. یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ خوش ہو گیا، ہواؤں میں اڑنا، یہ ہوائیں کوئی سفارش کریں گی حشر میں؟ یہ پانی کے قطرے جن کے اوپر چلنے کی فکر کر رہے ہو، یہ کشف جنت میں لے کر جائے گا؟ اللہ خوش ہو گیا، سب حل ہو گیا. اللہ کو خوش نہ کر سکے، سب تباہ ہو گیا. اللہ حفاظت رکھے. اللہ ہم سب کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت علی وقت ہی نصیب فرمائے. بات میں اور بھی کہنا چاہتا تھا اس ٹاپک پر، لیکن کلپ بہت لمبی ہو گئی، اس لیے میں بس یہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچائیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم.